السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء إلا من نبي إلا قد أوتي ما من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل قدر علماء کرام و دعات، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر جبیل، معزز سامعین، پروگرام میں شریک خواتین، بیٹیاں، مائیں اور بہنیں، انبیاء علیہم السلام کی معجزات اور بزرگان دین کی کرامتوں کا تذکرہ ہر دور میں ادباء کے لیے، خطباء کے لیے، واعظین کے لیے، مقررین کے لیے ایک دلچسپ اور مؤثر موضوع رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں اس موضوع کی حیثیت اس ناحیے سے اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہر گلی کوچے میں آپ کو پیروں، مجذوبوں، دجالوں، فراڈیوں، شعبدہ بازوں اور نامعلوم طلسماتی حرکات کرنے والوں کا جال بچھا ہوا ہے، جو کشف و کرامات کے نام پر شعبدہ بازی کے واقعات کو، شیطانی حرکتوں کو تھوک کے بھاؤ اپنے شیخ کی بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے بیان کیا کرتے ہیں۔ اور امت مسلمہ کا وہ طبقہ جو بالاتفاق سب سے افضل ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے کرامتوں کا کہیں ذکر تک نہیں ہوتا، حالانکہ ان بزرگوں کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان کی زندگیوں کو اگر ہم اپنائیں تو ہمیں صحیح ایمان بھی نصیب ہوگا، اور ان کی زندگیوں کو اپنائے بغیر نہ تو ایمان نصیب ہوگا نہ کرامت آئے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کرامت کے موضوع کو لوگوں نے اختلاف کا موضوع بنا دیا ہے، اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ اس موضوع کو سمجھا جائے اور سمجھایا جائے۔ اس موضوع کے تعلق سے کیا حق ہے، کیا باطل ہے، اس کو بیان کیا جائے۔ اس موضوع کے تعلق سے شریعت کے احکامات کیا ہیں، بلا کسی گروہی تعصب کے، بلا کسی افراط کے، بلا کسی تفریط کے، اس تعلق سے جو دین کے احکامات ہیں اس کو واضح کیا جائے، تاکہ بھولی بصری انسانیت، سادہ لوح قسم کے انسان دھوکے میں پڑنے سے کیا ہو سکیں، محفوظ رہ سکیں۔ اور کرامت کے اصول اور ضوابط کیا ہیں، ولی اللہ کی نشانی اور پہچان کیا ہے، معجزہ اور کرامت میں فرق کیا ہے، اور دیگر جو مسائل ہیں انہی کے بیان کے لیے آج کی یہ حسین مجلس منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ میں شکر گزار ہوں اس مکتب کے مدیر کا، مکتب کے جملہ ذمہ داران کا، مکتب کے دعات اور مبلغین کا، کارکنان اور متعاونین کا، اور ہر اس شخص کا جس کی ادنا سی بھی کوشش
اس حسین مجلس کو کامیاب بنانے میں رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کوششوں کو دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ بنائے اور ہماری اس بیٹھک کو، ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے۔ مختصر سی تمہید کے بعد آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ معجزہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ معجزہ کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، عین جیم زے اس لفظ کا اصلی مادہ ہے۔ اردو زبان میں یہ لفظ بحیثیت اسم فاعل استعمال ہوتا ہے، معنی یہ ہوتا ہے عاجز کر دینے کے۔ بولا جاتا ہے عاجزہ الامر۔ ایک انسان یہ مثال اس وقت بیان کرتا ہے جب تمام کوششوں کے بعد اپنے منزل کو پا لینے میں کسی چیز کے حصول کے لیے جو کوشش کر رہا تھا ناکام ہو جائے، عاجز ہو جائے، تو وہاں یہ بات بولی جاتی ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں معجزہ کسے کہتے ہیں؟ علماء اسلام نے اس کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں، لیکن ان تعریفات کا خلاصہ، ان تعریفات کا نچوڑ اگر ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ عادت کے خلاف، عام حالات کے خلاف، انہونی بات اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی محبوب پیغمبر اور رسول کے ہاتھوں اس کی رسالت و نبوت کی گواہی کے طور پر، ثبوت کے طور پر اللہ تبارک و تعالی اگر ظاہر فرما دے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا۔ لیکن اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب لوگوں نے ڈالا تو اللہ کے حکم سے آگ کیا ہو گئی؟ گل و گلزار ہو گئی، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا قرار پائے گا؟ معجزہ قرار پائے گا۔ پانی کا کام کیا ہے؟ ڈبا دینا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ظالم فرعون سے بچنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنے ان لوگوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، اللہ کے حکم سے جب وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تو آگے دریا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے انہوں نے لاٹھی ماری اور پانی دو ٹھاٹھوں میں کھڑا ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے بحفاظت بسلامت پار ہو گئے، اور اسی پانی میں فرعون غرقاب ہو گیا لاوا لشکر کے ساتھ اور نشان عبرت بن گیا۔ تو پانی کا ایک کو راستہ دے دینا اللہ کے حکم سے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا قرار پائے گا؟ معجزہ قرار پائے گا۔ کسی انسان کا ایک پیالہ پانی سے پیاس بجھانا یہ ایک عام عادت ہے، لیکن اگر لشکر اسلام کو کسی غزوے میں، کسی لڑائی میں اگر سخت پیاس سے لشکر اسلام دوچار ہو اور وہاں پانی میسر نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی انگلی، مبارک انگلی کو اس میں رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس پانی میں اگر برکت نازل ہو جاتی ہے اور پانی تمام فوجیوں کے لیے، لشکریوں کے لیے کافی ہو جائے، تو یہ پانی کا کافی ہو جانا ہمارے نبی کے لیے کیا قرار پائے گا؟ معجزہ قرار پائے گا۔ مثالیں اور بھی ہیں، بیان کی جا سکتی ہیں، اور میرے بھائیوں اور دوستوں اس قسم کے جو واقعات قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، زمان نبوت سے لے کر آج تک اہل حق کے درمیان اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہے یا نہیں؟ کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ہے۔ اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ جب کوئی جاہل، کوئی متعصب، کوئی گروہ بندی کرنے والا انسان تصوف کی چادر اوڑھ لیتا ہے، عشق رسالت کی دہائی دینے لگتا ہے اور بدعات و خرافات کی فیکٹریاں کھول لیتا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ میرے نبی جو چاہیں وہ ہو جائے، میرے نبی نے انگلی اٹھائی چاند کی طرف تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ میرے بھائی اور دوستو صحیح بات کیا ہے؟ میرے نبی نے اللہ کے حکم سے جب چاند کی طرف انگلی اٹھائی تو چاند اللہ کے حکم سے کیا ہو گیا؟ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں میرے نبی جو چاہیں سو ہو جائے، تو پھر یہ خیال، یہ عقیدہ، یہ نظریہ اسلام کے اس عقیدے سے متصادم ہے جسے عقیدہ توحید کا عقیدہ نام دیا جاتا ہے۔ انبیاء کی دعوت کے خلاف ہے، بنیادی دعوت جو ان کی اساسی محنت تھی اس کے خلاف ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اسی لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم معجزہ کی حقیقت کو سمجھیں۔ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ علماء اسلام نے معجزہ کی مختلف تعریفیں کی ہیں، مختلف قسمیں بیان کی ہیں، لیکن یہاں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ہم آپ کے سامنے معجزہ کی 3 قسمیں ہم مختصر بیان کرنا چاہیں گے۔ معجزہ کی ایک قسم یہ ہے میرے بھائیو
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نبی اپنے کسی رسول کے ہاتھ پر ایسی کسی انہونی بات کو اس کے نبوت و رسالت کی گواہی کے طور پر دے دیتا ہے، ظاہر فرما دیتا ہے، اور وہ چیز وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا ہے، وہ چیز اس نبی کے ہاتھ ہوتی ہے۔ جب وہ نبی چاہتا ہے اس چیز کو اللہ کے حکم سے پیش کر دیتا ہے اور وہ چیز معجزے کی شکل میں کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیل ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ جب وہ لاٹھی کو ڈالتے تھے، لاٹھی کیا بن جاتا تھا؟ سانپ بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات کی بولیاں سننا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے معجزہ کے طور پر اللہ نے لوہے کو کیا کر رکھا تھا؟ نرم کر رکھا تھا۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ عَنِيمَ الْسَابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ، اور اس طرح کے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ گویا وہ معجزہ کی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی نبی کے ہاتھ ظاہر فرماتا ہے اور نبی کو یہ حق دے دیتا ہے کہ وہ نبی ضرورت پڑنے پر جب چاہے اس چیز کو پیش کر دے اور وہ چیز معجزے کی صورت میں کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے۔ معجزہ کی دوسری صورت ہے میرے بھائیو، غور سے سننا، دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی محبوب پیغمبر کے ہاتھ غیبی تائید کے طور پر جب وہاں ضرورت رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو ظاہر فرماتا ہے، لیکن اس کی صورت عارضی ہوتی ہے، مستقل نہیں ہوتی ہے۔ وہ نبی جب چاہے اس معجزے کو ظاہر نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں بار بار نہیں جاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی میں بار بار نہیں کودتے تھے۔ تو یہ اس معجزے کی حیثیت کیا ہے؟ عارضی ہے۔ معجزے کی ایک تیسری صورت ہے اور جس کو آپ کو بہت ہی غور سے سننا اور سمجھنا چاہیے۔ معجزے کی تیسری صورت یہ ہے کہ قوم کے مطالبے پر اللہ تبارک و تعالیٰ معجزے کو کیا کرتا ہے؟ کبھی ظاہر فرماتا ہے اور کبھی ظاہر نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح کی قوم نے اونٹنی کا مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ظاہر فرما دیا، لیکن ہمارے نبی کی قوم نے، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے صاف لفظوں میں کہا اَوَ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ، کہ اے نبی ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کے لیے سونے کا گھر ہو یا ہمارے سامنے آپ آسمان کی بلندیوں پر جائیں اور سامنے کتاب لے کر کے آپ اتریں۔ اللہ کے نبی کی خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا معجزہ ظاہر فرما دے اور لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اس لیے کہ اس شکل میں اگر قوم کے مطالبے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معجزہ ظاہر فرماتا ہے اور قوم کے لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو پھر عذاب سے کیا ہو جاتے ہیں؟ دو چار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ظاہر نہیں فرمایا۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معجزہ میں اصل میں طاقت کس کی کار فرما ہوتی ہے؟ اللہ کی، اور ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا ہوتا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے لیے آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے لیے مختلف جگہوں کا سفر کرتے ہیں، آپ طائف بھی جاتے ہیں، لیکن یہی نبی، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے مکہ کے لوگ پلان بناتے ہیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مٹھی بھر مٹی اٹھاتے ہیں اور شاہت الوجوہ پڑھ کر کے پھینک دیتے ہیں اور آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ یہی نبی بدر کے میدان میں قرآن کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ تلواریں صحابہ کے ہاتھ میں تھی، تلواریں صحابہ چلا رہے تھے، گردنیں مشرکین کی کٹ رہی تھیں، لیکن طاقت اس میں کس کی کار فرما تھی؟ اللہ کی تھی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اے نبی، اے میرے محبوب پیغمبر، جو رمل آپ نے پھینکا لیکن اس میں طاقت کس کی تھی؟ اللہ کے نبی کی نہیں تھی، بلکہ طاقت کس کی تھی میرے بھائیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی۔ اور اس کا واضح ثبوت میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں اور وہاں کے نوجوانوں نے، وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے اوباشوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھدے کمنٹ کیے، آپ کا مذاق اڑایا،
آپ کو تکلیف دے تانے دیے، آپ کو ستایا، آپ کو مارا، پریشانی میں مبتلا کیا، آپ کی مہمان نوازی کا خیال نہ کیا، ساری مشکلات پریشانیاں، وہاں کیا پریشانی تھی اگر وہاں بھی ایک مٹھی مٹی اٹھا کر کے اللہ کے رسول ان کی آنکھوں میں پھینک دیتے، لیکن وہاں کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ گویا میرے بھائیو اور دوستو یہ بات واضح ہو گئی کہ معجزہ میں طاقت جو اصل میں ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ معجزہ کی حقیقت کو، معجزہ کے مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد آئیے ہم کرامت کا معنی، کرامت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ کو ایک نقطے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ آپ ہی بتائیں کرامت کس کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے؟ کس کے ہاتھوں ظاہر ہوتی ہے؟ نبیوں کے یا اللہ کے ولیوں کے؟ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ ظاہر ہوتے۔ تو ولی کا کیا معنی ہے؟ ولی کا کیا مفہوم ہے؟ پہلے وہ جان لیتے ہیں تاکہ کرامت کو سمجھنے میں آپ کو کیا ہو؟ آسانی ہو۔ ولی کا لفظ اردو زبان کی ڈکشنری میں بہت ہی مشہور ہے اور اس کے بہت ہی معانی ہیں۔ اس کا معنی دوست کے ہوتے ہیں، مددگار کے ہوتے ہیں، ساتھی کے ہوتے ہیں، بہی خواہ کے ہوتے ہیں، ہمدرد کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھیے، تمام ہی معانی میں مختلف اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ ولی کو استعمال بھی کیا ہے، لیکن اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ لفظ ولی ہی سے بنا ہے، بڑی گاڑھی عبارت علماء استعمال کرتے ہیں، ماخوذ ہے لفظ ولایت کا، جس کو اگر واو کے زبر کے ساتھ پڑھ لیں گے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ بادشاہت، اور اگر واو کے زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا معنی اس کا ہوگا؟ ہمدرد، ساتھی، دوستی، اور اس طرح کے دیگر معنی ہوں گے۔ شریعت کی اصطلاح میں ولایت کسے کہتے ہیں؟ دین کا ایک ایسا بلند اور عرفہ ترین مقام ہے ولایت، جس پر اللہ تبارک و تعالی اپنے اس نیک اور صالح بندے کو فائز فرماتا ہے جو احکام شریعت کو ظاہری اور باطنی طور پر پورے طور سے کیا کرتا ہے؟ عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی اس مقام پر جسے ولایت کا مقام کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ فائز کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کے اولیاء، اللہ کے نہایت ہی نیک اور صالح کیا ہوتے ہیں؟ بندے ہوتے ہیں۔ کتاب و سنت کے انتہائی درجہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ پابند ہوتے ہیں۔ اللہ کا خوف، خلوت ہو جلوت ہو، ہر معاملے میں اللہ سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت پڑھیں، میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ولی کے صفات کو بیان کرتا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ڈر لاحق ہوتا ہے، نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی کون لوگ ہیں؟ غور کریں ذرا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جن کے ایمان میں کہیں سید نہیں ہے، جن کے عقیدے میں کوئی فساد نہیں ہے، جن کے ایمان میں کوئی وائرس کسی قسم کا بدعت کا، خرافات کا، غلط خیالات کا، عقائد اور نظریات کا نہ ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور ایمان کی سلامتی کے بعد وَكَانُوا یتقون، اللہ سے وہ ہر حال میں کیا ہوتے ہیں؟ ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ گویا ولایت کا مقام حاصل کرنے کے لیے یا ولی بننے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ احکام شریعت کی پابندی ہے، پاسداری ہے، اس پر عمل ہے، اللہ کا خوف ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے، حلال کی کمائی ہے، حلال کا کھانا ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ اگر ایک انسان ان چیزوں کو اپناتا ہے تو پھر وہ اللہ کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے کسی ولی سے، ان صفات کا جو حامل ہے، جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اگر کوئی شخص ان سے دشمنی کرتا ہے، ان سے لڑائی ٹھانتا ہے، تو وہ گویا اللہ سے لڑائی ٹھانتا ہے۔ دوست کا کیا ہوتا ہے؟ ہمدرد ہوتا ہے۔ اللہ سے وہ لڑائی ٹھانتا ہے۔ اللہ کے رسول
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کی اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں بندے مومن کے اعمال کا جو حسین گلدستہ ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب ترین چیز اللہ کی نگاہ میں کیا چیز ہے؟ فرائض، ارکان دین، فرائض دین ہے۔ کوئی بندہ فرائض دین سے غافل ہو اور کہے میں اللہ کا ولی بن گیا ہوں محض شعبدہ بازی کے ذریعہ، محض کشف و کرامات دکھا کر کے، الٹی سیدھی چیزیں حرکتیں دکھا کر کے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بلکہ ولایت کے مقام کو پانے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ایمان کی سلامتی ہو اور اس کے بعد فرائض دین کو ظاہری اور باطنی طور پر مکمل طور سے اس کی کیا کرتا ہو؟ پاسداری کرتا۔ اور یہی کافی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے حدیث کے اندر وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ۔ فرائض دین کی ادائیگی کے بعد ایک انسان اپنے نفس کے تزکیے کے لیے، اپنے نفس کی تہذیب کے لیے، اپنے اندر آخرت کا خوف پیدا کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی تلخی کو دھلنے کے لیے کثرت نوافل، کثرت سجود سے اپنی پیشانی کو اللہ کی جناب میں ٹیک کر کے، گرم آنسوؤں کو گرا کر کے اپنے گناہوں کی تلخیوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ کم کرتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعہ، اللہ کے ذکر کے ذریعہ، صدقات و خیرات جو بھی نفلی کام ہے، جب مستقل بندہ اللہ کی جناب میں ان کاموں کو پیش کرنے لگتا ہے تو پھر ایسا انسان اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا کیا بن جاتا ہے؟ ولی بن جاتا ہے۔ حدیث اور لمبی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایسے انسان کی ہر بات کو اللہ قبول کرتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے اور اس کا فلاں چیزیں بن جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ نے حدیث سنی، حدیث میں جو ولی کی پہچان بتائی گئی ہے، ولی بننے کے لیے جن صفات کا ذکر ہے، اس میں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے ضروری اور بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ عقیدے میں کہیں آپ کے ہاں فساد نہ ہو، ایمان میں کوئی آپ کے ہاں خلل اور کمی نہ ہو، ایمان کو کوئی وائرس نہ لگے، اور اس کے بعد اعمال کی بات جب آئے گی تو اس میں سب سے پہلے ذمہ داری آپ کی کیا بنے گی کہ فرائض دین کے تعلق سے، ارکان دین کے تعلق سے آپ کے ہاں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ افسوس کی بات ہے آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر لوگ ولی بننے کے لیے ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، آبادی سے کٹ کر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ جنگلات کا رخ کر لیتے ہیں، وہاں راہبوں کی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور نامعلوم کیا کیا حرکات کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد ہم کیا بن جائیں گے؟ ولی بن جائیں گے۔ جبکہ ان تمام چیزوں کے کرنے کے بعد وہ ولی بنے گا ضرور، لیکن اللہ کا نہیں، بلکہ وہ شیطان کا کیا ہوگا؟ ولی ہوگا، شیطان کا وہ دوست ہوگا، شیطان کا وہ حمایتی اور ہمدرد ہوگا۔ اللہ کا حمایتی بننا ہے تو آپ ذمہ داریوں کو ادا کیجئے، سماج اور معاشرے کی ذمہ داریاں، اپنے تئیں ذمہ داریاں، آپ کے بچوں کے تئیں ذمہ داریاں، اسلام کے تئیں ذمہ داریاں، غیر مسلموں کے تئیں آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داری کرتے ہوئے اللہ کا خوف آپ کے ہاں رہنا چاہیے، آپ کے ہاں اللہ کا تقوی رہنا چاہیے۔ آپ اگر ان تمام چیزوں کو ادا کرتے ہیں تو آپ اللہ کے ولی ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معیار اور کوالٹی اس درجے کا چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام ولایت سے بھی کیا کر سکتا ہے؟ مالا مال کر سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کے زمانے میں ہمارے ملکوں میں ولی بننے کی خواہش میں، ولی بننے کی چاہت میں بہت سارے لوگ ہیں جو خاندانی حشمت اور خاندانی شوکت کی دہائی دیتے ہیں، سجادہ نشینی کی دہائی دیتے ہیں، کہتے ہیں میں ہاشمی ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا ولی تھے، تو دادا ولی تھے، باپ بھی ولی، دڑمنڈا ولی، اور کیا نام ہے اس کے بعد پوتا بھی ولی، مجرم ولی، نامعلوم کیسا ولی، ایسا ولی جو شیطان کا ولی، اللہ کا ولی نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات سن لیجئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے من بطأ به عمله لم يفد به نسبه، جو عمل میں پیچھے ہو جائے گا اسے اس کا نسب فائدہ نہیں دے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ حضرت نوح کا لڑکا کنعان تھا، کس نسبت کی کمی تھی؟ نبی کا بیٹا تھا، نبی کی بیوی تھی، لوط کی بیوی، نوح کی بیوی، انجام ان کا کہاں ہے؟ عمل غیر صالح، عمل خراب ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ کیا ہیں؟ مبغوض ہیں، جہنم ان کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ آسیہ، فرعون جیسے ظالم انسان کی کیا تھیں؟
بیوی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ان کا ذکر کرتا ہے اور ان کے جنتی ہونے کی کیا کرتا ہے؟ کون سی چیز انسان کو مقام ولایت دے رہی ہے، جنت پانے کا حقدار بنا رہی ہے، آخرت کے سیفٹی کی دعائی دے رہی ہے؟ وہ انسان کا حسن عمل ہے۔ ایک انسان کہے کہ خاندانی بنیاد پر ہمیں مقام ولایت حاصل ہو جائے گی، یا ہم خاص گروے قسم کا یا ہر ایک قسم کا لباس پہن لیں اور کیا نام ہے خاص اپنی شکل بنا لیں، اپنے بالوں کو بڑھا لیں اور اپنی شکل و صورت خاص کر لیں، اور ہم کیا بن جائیں گے؟ ولی بن جائیں گے۔ انسان اللہ کا ولی ان چیزوں کے ذریعہ نہیں بنتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، انما اولیائی المتقون حیث کانوا این کانوا، میرے اولیاء کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ جو خلوت میں جلوت میں دوست کے ساتھ ہوں یا دشمن کے ساتھ ہوں، بیوی کا معاملہ ہو یا عزیز و اقارب کے ساتھ زمین و جائیداد کے تقسیم کا مسئلہ، ساتھ ہی ڈیوٹی کا کفیل کے سامنے بات کر رہے ہیں یا کہاں، آپ کی زبان ذمہ دار زبان ہو مسلمان کی، آپ یہ سمجھیں جو کچھ بول رہے ہیں اللہ کے ہاں وہ نوٹ ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انما اولیاء المتقون، ہمارے اولیاء کون لوگ ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ کہاں کے لوگ ہیں؟ ہندوستان کے لوگ، پاکستان کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، سعودیہ کے لوگ۔ این کانوا حیث کانوا، کون سی زبان بولتے ہیں، ان کا رنگ کیا ہے، ان کا لباس کیا ہے، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم جو چیز ہے آپ کے پاس اعمال کا حسین گلدستہ ہے یا نہیں، آپ کے دامن میں فرائض دین کی ادائیگی ہے یا نہیں، آپ کے پاس آپ کے ہاں عقیدے کی سلامتی ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ایک انسان خاندانی نسبت بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پاس عمل کی دولت ہے، بلا شبہ وہ شرف کی چیز ہے، لیکن محض خاندان کی بنیاد پر ایک انسان اس امید میں بٹھا رہے کہ ہمارے دادا ولی تھے میں بھی ولی بن جاؤں گا، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ خاندانی نسبت کی جہاں تک بات ہے، انما ابلھا ببلالھا، اس قرابت داری کا میں خیال رکھتا ہوں، لیکن ہمارے ولی کون لوگ ہوں گے؟ انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، کون لوگ ہیں؟ نیک مومن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ ہمارے ولی ہیں، یہی اللہ کے کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ رہا مسئلہ خاندان کا، کہا اللہ کے رسول نے وَلَكِنْ لَهُمْ رَحْمٌ أَبُلُّهَا بِبُلَالِهَا، بلال حبشی کو کون سی نسبت حاصل تھی؟ اسلام کی عمل کی نسبت تھی، اور ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ اس بات کو جان لیں کہ مقام ولایت آپ کو ولی بننے کی چاہت ہے تو اللہ کا خوف اور تقوی آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر کرامت کے تعلق سے نامعلوم کیا کیا خرافات گڑھے جاتے ہیں، کیا کیا دکانداریاں ہوتی ہیں، گدڑیاں پہن کر کے، جوگیوں کا بھیس بنا کر کے، ایک خاص روپ لے کر کے سماج اور معاشرے میں اتر پڑتا ہے۔ کس لیے؟ بھک منگائی کے لیے، کس لیے؟ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اور شیطانی حرکتیں دکھا کر کے، شعبدہ بازی، دجل و فریب دکھا کر کے، جادوگری دکھا کر کے اپنے ولی ہونے کا کیا کرتا ہے؟ ڈھونگ رچتا ہے، لوگوں کی بھیڑ اکٹھا کرنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا نیک بندہ، صالح بندہ کہتا ہے بھائی شکلیں تو نے وہ بنا رکھی ہیں جو الہ آباد کے تٹ پر مجرم شیطان جو ننگے دھڑنگے بناتے ہیں، اور تم نے جو ہے دعویٰ کر رکھا ہے کہ میں اللہ کا کیا ہوں؟ ولی ہوں، چلاتا رہے، شور مچانا شروع کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سنو، الا انما اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ہم اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آپ کی بکواس سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جس شخص کا نام ولی کے طور پر اپنا یا غیر کا پیش کرتا ہے، اس کی عملی کی زندگی کو دیکھو اور اس سے کہو قرآن مجید کسی آیت کو آگے بھی پڑھ، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اذان ہو چکی ہے، نماز کے لیے چلو۔ کہتا ہم تو اس مقام پر پہنچ چکے ہیں ولایت کے کہ عبدیت سے ہم ذرا آگے بڑھ چکے ہیں، عبادتیں ہم سے کیا ہو چکی ہیں؟ ساقط ہو چکی ہیں، اب ہم کو عبادت کی ضرورت نہیں رہ گئی ہے، اور ہم تو فلاں اور ہم تو فلاں۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسا انسان جو اپنے آپ کے بارے میں یہ تصور کرتا ہے چند مہینہ نماز پڑھ کر کے، چند مہینہ کا روزہ رکھ کر کے، کہ وہ ولی بن چکا ہے
اور اس کے ہاتھوں سے کرامت کا ظہور ہونا چاہیے، ایسا انسان خود پسندی کا شکار ہے، ایسا انسان خود پسندی کا شکار ہے۔ جی ہاں، ولی بننے کے لیے کرامت کا ظاہر ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سے اللہ کے اولیاء تھے، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، جو اولیاء اللہ کے صف میں سب سے اوپر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر بہت زیادہ کرامتوں کا ظہور نہیں کیا۔ ان کے مقابلے میں تابعین کی زندگی کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے یہاں کرامتوں کا ظہور زیادہ کیا، اس لیے کہ وہاں ضرورتیں زیادہ تھیں۔ یہاں ہمارے یہاں کہا جا رہا ہے کہ نماز چند روز کی پڑھ لی، انتظار میں بیٹھا کہ کوئی کرامت ظاہر ہوئی کہ نہیں، تاکہ اپنے بزرگ کو ثابت کیا جا سکے کہ ہمارا بزرگ ولی اللہ ہی میں سب سے بڑا ولی اللہ، اور اس لیے کہ سب سے زیادہ کرامتوں کا ظہور اس کے پاس ہوتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرامت کے تعلق سے آپ یہ بات جانیں کہ کرامت ہے کیا چیز اور کرامت کی حقیقت کیا ہے، تاکہ آپ جان سکیں کہ کون انسان اللہ کا ولی ہے اور کون انسان اللہ کا ولی نہیں ہے۔ آپ نے معجزہ کا معنی اور مفہوم جانا، کرامت کے بھی معنی اور مفہوم کو سمجھ لیں۔ کرامت یہ ملامت کی ضد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ کرامات ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں کرامت اس خرق عادت، غیر معمولی انہونے کام کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھ، جس کو اللہ کا کیا کہا جاتا ہے؟ ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غیبی تائید، وہاں ضرورت ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھوں سے اس چیز کو کیا کر دے؟ ظاہر فرما دے۔ کسی شخص کا جو صحیح عقیدے کا حامل ہے، اہل حق کے درمیان اس مسئلے میں آج تک کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف وہیں شروع ہوتا ہے جب کوئی آدمی مخصوص لباس پہن کر کے قواریاں گاتا ہوا نشیڑی انسان شعبدہ بازی اور دجل و فریب کو تھوک کے بھاؤ کرامت کے نام پر بیان کر کے اپنے بزرگ کی بزرگی کو کیا کرنے لگتا ہے؟ ثابت کرنے لگتا ہے۔ یہاں جا کر کے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی صالح عقیدہ انسان، اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھوں اس کی غیبی تائید کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز کا ظہور فرماتا ہے اس کی غیبی تائید کے لیے، تو ہمیں اس چیز کو کرامت ماننے میں کوئی انکار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو انہونی ہو، ہر وہ چیز جو خرق عادت ہو، وہ کرامت ہی نہیں ہوا کرتی۔ جو عادت کے خلاف ہو، جو انہونی ہو، ہر چیز خرق عادت نہیں ہوتی ہے۔ اس کی علماء نے 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ کیا بتایا؟ پہلی قسم کیا ہے؟ معجزہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے ذریعہ ظاہر فرماتا ہے؟ اپنے نبیوں کے ذریعہ ظاہر فرماتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے ارہاس۔ یہ ارہاس کیا ہے؟ دھارس بدھانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر کے جس کو مقام نبوت و رسالت پر فائز کرتا ہے، نبی اور رسول بنانے سے پہلے اس کی زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو اس کو ہمت دلاتی ہیں، حوصلہ دلاتی ہیں، ڈھارس بدھاتی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سلام کرتے تھے۔ پتھر بولتا نہیں، لیکن نبوت سے پہلے یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی اور خرق عادت یہ چیز تھی، انہونی چیز تھی یہ، تو اسے کیا کہا جائے گا شریعت کی اصطلاح میں؟ ارہاس کہا جائے گا۔ ہو سکتا ہے علماء یہ بعد میں سوال کریں، یاد کر لو۔ ہاں، تیسری چیز میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، وہ کیا ہے؟ کرامت۔ اور اس کے تعلق سے میں نے آپ سے کیا بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غیبی مدد کے طور پر اپنے کسی نیک بندے کے ہاتھوں ایسی کوئی چیز ظاہر فرما دیتا ہے، وہاں اس کی ضرورت رہی ہو، یہ نہیں کہ وہ مداری کی شکل میں کہے آؤ میں کرامت دکھاتا ہوں، اور وہ اپنے ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ آؤ میں کرامت دکھاتا ہوں اور میں ولی اللہ ہوں، تو سچ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی نہیں، وہ شیطان کا ولی ہے۔ اور جو چیز خرق عادت وہ دکھا رہا ہے وہ جادو پر مبنی ہوگا، شعبدہ بازی پر مبنی ہوگا، جھوٹ ہوگا، طلسماتی حرکات ہوں گے، شیطانی اعمال ہوں گے۔ ایسا شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی لیے علماء نے خرق عادت چیزوں کی چوتھی قسم بیان کی ہے، جسے کہا جاتا ہے استدراج۔ اور معنی اس کا کیا ہوتا ہے؟ علماء سے پوچھیں گے مہلت اور ڈھیل۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي متین۔ انسان جب گناہوں میں لپت ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ڈھیل دے دیتا ہے کہ یہ مجرم اور گناہ کرے،
تاکہ اس کو اور اس کے متبعین کو، اس کے چیلوں کو، اس کے مریدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور سخت سے سخت عذاب دے۔ جی ہاں، علامہ ابن الحاج نے اپنی کتاب المدخل میں ایک واقعہ نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ کوئی پیر تھا، اس کا کوئی مرید تھا، آتا تھا اور آنا اس نے بند کر دیا۔ پیر کو بڑی پریشانی ہوئی کہ آخر مرید کیوں نہیں آتا، پتہ کیا تو مرید سے جب ملاقات ہوئی تو مرید نے کہا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں آتا تھا تاکہ مقام ولایت پالوں اور میں نے حاصل کر لیا، اب آنے کی ضرورت، گرو رہے چیلا شکر ہو گئے، اب آنے کی ضرورت نہیں، میں نے مقام ولایت پا لیا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں ڈیلی جا کر کے جنت میں کیا کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں۔ کتنے ایسے صوفیہ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آ کر کے بلا احرام کے، بلا اس کے حج کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، یا آ کر کے روز دعویٰ کرتے ہیں مکہ میں نماز پڑھتا ہوں روز واپس چلا جاتا ہوں، یا کوئی شخص دعویٰ کرے میں ہواؤں میں اڑتا ہوں، میں پانی پر ویسے چل لیتا ہوں۔ اس قسم کی حرکات اور اپنے ولی اللہ ہونے کا وہ کیا کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے۔ میرے بھائی اور دوست، میں نے کیا بتایا کہ ایسا انسان شعبدہ باز ہے، ایسا انسان فریبی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ علامہ ابن الحاج نے واقعہ نقل کیا ہے کہ پیر نے جب اپنے مرید سے پوچھا، اس نے یہ بات کہی تو کہا اچھا ایک دن مجھ کو بھی لے چل، جنت میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ چنانچہ پیر اپنے مرید کے پاس آیا اور عشاء کی نماز کے بعد شیطان پرندے کی شکل میں حسب معمول اس کے پاس حاضر ہوا، دونوں پر پہ سوار ہوئے، کچھ دور ادھر ادھر اڑا اور لے جا کر کے بعد میں ان دونوں کو گندگی کے ڈھیر پر چھوڑ دیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد مرید جو تھا وہ نماز شروع کر دیا اور اپنے پیر سے کہتا حضرت جی آپ بھی نماز پڑھو، جنت میں آپ بھی نماز پڑھ لو۔ پیر سنجیدہ تھا، اس نے کہا یہ بتا بے وقوف کہ جنت میں نماز پڑھی جاتی ہے، عمل کی دنیا کون ہے، عمل کہاں ہے، یہ تو دار جزا ہے جنت، یہاں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال رات گزری، اپنا وہ خاص ورد کرتا رہا اس کا مرید، اور صبح ہوئی، پاؤں پھٹنے کا ٹائم ہوا، شیطان حسب معمول آیا اور اس نے اپنے استاد سے کہا کہ حضرت ایسا کرتے ہیں کہ سواری آ چکی ہے اور ہم چلتے ہیں۔ کہا یہ بتا دے جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی نکلتا ہے؟ جہنم سے لوگ نکال کر کے داخل کہاں کیے جاتے ہیں؟ جنت میں، لیکن جنت میں جو چلا جاتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے۔ علامہ ابن الحاج نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اتنا اس پیر کا کہنا تھا کہ وہ پرندہ نے زور کی آواز ماری، اتنا زور کی آواز ماری کہ زمین ہل گئی، لیکن انہوں نے تعوذ وغیرہ پڑھا اور اس کے بعد صبح ہوتی ہے تو دونوں دیکھتے ہیں کہ گندگی کے ڈھیر پہ کیا ہیں، موجود ہیں۔ تو کافر جنوں کے فریب کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کرامت۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ایسی کوئی چیز کسی کے ہاتھ ظاہر ہو رہی ہے تو وہ جان لے کہ اس کے یہاں اگر ایمان کی کمی ہے، اس انسان کے ہاں اعمال کی بھی کمی ہے، عقیدے میں فساد ہے، پھر بھی اس طرح سے عادت کے خلاف باتیں اس کے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہی ہیں، تو پھر ایسے انسان کو گویا ڈھیل ملی ہے۔ وہ چیزیں کرامت کے باب سے نہیں ہیں، بلکہ وہ چیزیں استدراج کے باب سے ہیں۔ کس باب سے ہیں؟ استدراج۔ اللہ نے اسے مہلت دے رکھی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ کو بتایا کہ ہر وہ چیز جو خارق عادت ہو، خرق عادت ہو، انہونی ہو، وہ کرامت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ہر وہ شخص جس کے ہاتھ پر ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے وہ بھی ولی اللہ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کی تین قسمیں علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ بلا شبہ وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، صاحب عقیدہ، صاحب منہج لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ضرورت جب پڑتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد کے لیے ایسے لوگوں کوئی کرامت کیا کرتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے۔ دوسری قسم میرے بھائیوں یاد رکھنا، غور سے سن لینا، دوسری قسم جن کے ہاتھوں سے خرق عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، آپ دیکھو گے کسی جوگی کے ہاتھ، آپ دیکھو گے کسی سادھو کے ہاتھ، آپ دیکھو گے کہ بنو اسرائیل کے جو ہے پادری جو تھے، ان میں سے جو عابد و زاہد تھے، کٹیا میں بیٹھ کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے، ان کے تعلق سے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں پر خرق عادت چیزیں ظاہر ہوئی ہیں۔ تو اگر کسی مشرک کے ہاتھ، کسی کافر کے ہاتھ، کسی فاسق کے ہاتھ، کسی فاجر کے ہاتھ اگر ایسی کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو یاد رکھیں وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ وہ شیطان کا کیا ہے،
वली है। तीसरी किस्म इबादत गुजार सूफिया की है। वो शैतानी फरेबों को वो क्या समझते हैं? धोखा। शैतान उन्हें धोखा देता, जैसा कि मैंने अल्लामा इब्नुल हाज ने जो वाक़या नकल किया है मैंने आपके सामने मिसाल के तौर पर बयान की। और वो समझता है कि मैंने मकाम विलायत, ये उसके नफ्स का धोखा है, खुद पसंदी है, और समझता है कि अहकाम शरीयत से मैं क्या हो चुका हूँ, अब मुबर्रा हो चुका हूँ, अब मुझे नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह गई है और अब मुझे दीन पर चलने की ज़रूरत नहीं रह गई। अल्लाह के बंदो, ये कौन सी विलायत है जो अहकाम दीन के को जो है तुमसे क्या कर रही है? साक़ित कर रही है। मेरे भाई और दोस्त, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हर वो चीज़ जो अक़ल के ख़िलाफ़ हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो करामत हो या जिसके हाथ ज़ाहिर हुई है, ये ज़रूरी नहीं कि वो अल्लाह का वली हो। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप किताब व सुन्नत की कसौटी पर पहले आप परखें कि वो चीज़ जिसके हाथ से ज़ाहिर हुई है वो सही माने में सही और अक़ीदा इंसान है, अहकाम शरीयत का पाबंद है या नहीं। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि वो चीज़ कहीं ऐसी तो नहीं किताब व सुन्नत के किसी वाज़े हुक्म से टकरा रही है, ख्वाब में या इसी तरह से कश्फ व करामात के शक्ल में कोई शैतान उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है और उसके ईमान को लूटने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के ताल्लुक़ से एक बात बयान की जाती है कि महब इबादत थे, रात में मशगूल इबादत थे और एक रोशनी नज़र आई, रोशनी देखी और फिर आवाज़ आई कि अब्दुल कादिर, मैं तुम्हारा रब बोल रहा हूँ, तुम्हारी इबादतों से खुश हो गया हूँ, अब तुम्हें इबादतों की ज़रूरत नहीं रह गई। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के ताल्लुक़ से लोग खुराफात करते हैं, वो ख़ुद खुराफाती नहीं थे, वो किताब व सुन्नत के आमिल थे, आलिम थे, मुत्तबे किताब व सुन्नत थे। हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में दाखिल करे। मेरे भाइयों और दोस्तों, उन्होंने कहा, क्या तू वही रब है जो 7वें आसमान पर अर्श पर मुस्तवी है? दीन का दुश्मन शैतान, थू दूर हो जा। और उसके बाद वो रोशनी क्या हो गई? तारीकी में बदल गई। फ़क़ीह अबू मैसरा मालिकी उलमा में से हैं, बड़े आबिद व ज़ाहिद थे। उनके ताल्लुक़ से ये बात कही जाती है कि वो मशगूल इबादत थे, रात की तारीकी में अल्लाह को इबादत पसंद आती है, इबादत अल्लाह जिसको तौफीक से नवाज दे, वो महव इबादत थे। महराब फट गया और आवाज़ आई गैबी कि अबू मैसरा, मैं तुमसे खुश हो चुका हूँ, तुम्हारी इबादतों से राज़ी हो चुका हूँ और अब तुम्हें इबादत की ज़रूरत नहीं है। आज का ज़माना होता तो मीडिया दौड़ पड़ता, महराब की तस्वीर ली जाती और कहा जाता चमत्कार, अरे सबसे बड़े बाबा और सबसे बड़े वली। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, वो दीन के आलिम थे, उन्होंने कहा दीन का दुश्मन शैतान दूर हो जा। अल्लाह ने नमाज अबू बकर से नहीं माफ़ की, अल्लाह ने नमाज अपने महबूब पैगंबर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं माफ़ की। अल्लाह हुक्म दे रहा है वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन। ये कैसी रज़ामंदी तेरी है? तू कौन है दीन का दुश्मन जो मेरा रब बन करके बोल रहा है? तो मुझे इबादत से गाफिल करने की कोशिश कर रहा है। आज लोग नफ्स के धोखे में हो जाते हैं और समझते हैं कि मैं वलीउल्लाह बन गया हूँ और खर्क़ आदत चीज़ें हमारे हाथों से ज़ाहिर हो रही हैं। इस नाते ये सारी की सारी चीज़ें मेरे भाई और दोस्तों क्या हैं? करामात के बाब से और इस तरह से चीज़ों का दावा करने लगता है। आइए कुरान मजीद का मुताला करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया के ताल्लुक़ से क्या बात बयान की है और औलिया की कितनी किस्में बयान की है। कुरान मजीद का जब आप मुताला करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी इंसानियत को 2 हिस्सों में तकसीम किया। मोमिनीन की सिफ़ात बयान करता है अल्लाह तबारक व तआला और उन्हें जन्नत की बशारतें देते हुए कहता है, उलाइका हिज़्बुल्लाह व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। बाज़ जगहों पर हुमुल फ़ाइज़ून, हाफिज़ साहब बैठे हैं, मुख्तलिफ़ अल्फाज हैं कुरान मजीद में। अल्लाह तबारक व तआला मोमिनीन की सिफ़ात जो अल्लाह के औलिया हैं उनको जन्नत की बशारत देते हुए फिर कहता है वही कामयाब लोग हैं, वही कामयाब लोग हैं। और मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की एक दूसरी किस्म बयान की। ये कौन लोग हैं? अल्लाह के औलिया हैं, जो लोग क़यामत के दिन क्या होंगे? सआदतमंद होंगे, जन्नत उनका मुकाम और मर्तबा होगी, जन्नत में दाखिला सबका सर्टिफिकेट उन्हें मिलेगा। उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह वाले होंगे, ये अल्लाह का गिरोह है, अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह के औलिया हैं। और दूसरे गिरोह का जिक्र अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतान फ़अंसाहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश शैतान व उलाइका हुमुल खासिरून। शैतान उन पर गालिब हो चुका है
شیطان نے اپنی مختلف چالاکیوں سے ان کے ایمان کو ڈاکہ مار لیا ہے اور انہیں جو ہے بدعت و خرافات کا رسیا بنا دیا ہے اور نامعلوم کہاں کہاں عقیدے کی کس دلدل میں پھنسا دیا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اولئک حزب الشیطان، کافر ہیں، مشرک ہیں، خرافاتی ہیں۔ یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ حزب اللہ نہیں ہیں، بلکہ کون لوگ ہیں؟ حزب الشیطان ہیں، اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوئے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ سے کہا کہ قرآن مجید کے مطالعے سے جو بات سامنے آتی ہے کہ پوری انسانیت کو اللہ نے دو دھڑے میں تقسیم کیا ہے، حزب اللہ، اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان۔ جی ہاں، خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ دین کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں، آپ کا ایمان اور عقیدہ درست ہے، آپ سب انشاءاللہ اللہ کے ولی ہو۔ جی ہاں، اللہ کا ولی بننے کے لیے عالم ہی ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کا ولی ایک کسان بھی ہو سکتا ہے، ایک غریب بھی ہو سکتا ہے، ایک مزدور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو لوگوں نے تماشے بنا رکھے ہیں کہ فلاں ولی بننے کے لیے اس کے گیسو دراز ہونے چاہیے یا فلاں کا ٹرسٹی اور سجادہ نشین ہونا چاہیے۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے میں نے کیا بتایا؟ ہاں، ایک بات ہے، ہر چیز میں کوالٹی ہے، ہر چیز میں کیٹیگری ہے۔ اولیاء اللہ کی بھی قسمیں ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير۔ ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے لیے کیا کر لیا؟ چن لیا۔ خوش نصیب ہو کہ اللہ نے انسانیت کی بھیڑ میں آپ کو عقیدہ توحید کا کیا بنایا ہے؟ حامل بنایا۔ آپ کی زبان کلمہ شہادت کا اقرار کرتی ہے، آپ اللہ کے گروہ کے لوگ ہو، اللہ کے اولیاء ہو۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آپ اپنے عمل کی سدھار کرو تاکہ اولیاء کا گریٹ جو بننے والا ہے اس میں آپ کہاں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گروہ وہ ہوگا اولیاء کا ظالم لنفسہ۔ علماء نے تفسیر بیان کی ہے کہ ظالم لنفسہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان فرائض کو بھی کبھی کبھار چھوڑ دیتا ہے، جو انسان کبیرہ گناہ، زنا اور دیگر چیزوں میں بھی کبھی کبھار واقع ہو جاتا ہے، یہ کون ہے؟ ظالم لنفسہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد جنت میں جائیں گے۔ ایسے ہی لوگ جو ظالم لنفسی ہیں، جنہوں نے کبیرہ کا ارتکاب کیا ہوگا، جنہوں نے کبھی کبھار نماز چھوڑی ہوگی، جو مستقل نماز چھوڑتا ہے اور عاشق رسول ہونے کی دہائی دیتا ہے اور وہ ہری جھنڈیاں اٹھا کر کے ننگے پاؤں ننگے سر کہیں جاتا ہے اور جنتی دروازہ کراس ہو کر کے اولیاء اللہ کی سب میں کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں کا مجاور بن جانے کے بعد وہ سمجھتا ہے، قوالیاں گانے کے بعد، چرس پینے کے بعد، بھانگ کھانے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے جو ہے نجات کا سارا راستہ آرام سے پا لیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ خود فریبی کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ظالم لنفسی، پہلا گروہ، نیچے سے۔ دوسرا گروہ کون ہے؟ مقتصد۔ مقتصد کون ہے؟ اب آپ لوگ اپنے گریبان میں جھانکیے کہ آپ کہاں ہیں؟ اللہ کے اولیاء ہیں آپ کے ایمان میں، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عادت کو بڑھائے۔ مقتصد کسے کہتے ہیں؟ علماء نے تفسیر بیان کی ہے کہ جو انسان اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ، ایمان کی سلامتی، عقیدے کی حفاظت کے بعد، جی ہاں، ایک مسلمان کو اپنے عقیدے کی دولت کو ہمیشہ سنبھال کر کے انگوٹھی کے نگینے کی طرح رکھنا چاہیے، کہیں وائرس نہ آئے، تبھی جا کر کے اعمال کیا ہوں گے؟ اس کے قبول ہوں گے، مقبول ہوں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، مقتصد کون ہے؟ علماء اسلام بیان کرتے ہیں کہ جس نے فرائض دین میں کوئی کوتاہی نہ کی ہو، لیکن جب بات آتی ہو مستحبات کی تو وہاں اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ سستی ہو جاتی ہے۔ نفلی عبادتوں کی اس میں بہت بڑھ چڑھ کر کے اس نے حصہ نہیں لیا ہے۔ گناہ کا معاملہ جب آتا ہے تو ایسا انسان جس نے کبھی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، ہاں، کہاں ہیں ہم؟ نفسوں، اپنے گریبان میں ساتھیوں جھانک کر کے دیکھو، ہم پہلے گروہ میں ہیں یا دوسرے میں آئے یا تیسرے میں پہنچیں گے؟ جس نے کبھی کبیرہ کا گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، مکروہات کی جب بات آتی ہے، ہاں، کبھی اس سے مکروہات کا معاملہ کیا ہو گیا ہو؟ صادر ہو گیا ہو، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ مقتصد۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چھوٹے گناہ وغیرہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا اور ان کے نیکیوں کی بدولت، اور اگر چاہے گا تو کسی نہ کسی گناہ پر انہیں سزا بھی دے دے گا۔ لیکن تیسرا گروہ جو سب سے ٹاپ ہے اولیاء، وہ کون لوگ ہیں میرے بھائی؟ سابق بالخیرات، بھلائی کے کام میں ہمیشہ وہ سبقت کرنے والے ہیں۔ بھلائی کے کام میں سبقت کرنے والے یہ وہ گروہ ہے اولیاء کا جو سب سے ٹاپ گروہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے بلند مقام کس کا ہوگا؟ انبیاء علیہ السلام کا، اور اس میں بلند ترین مقام کس کا ہوگا؟ اولو العزم رسولوں کا ہوگا، اور اس میں اولو العزم رسولوں میں سب سے بلند مقام کس کا ہوگا؟ ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ انبیاء کے بعد باری آئے گی امتیوں کی، اور امتیوں میں سب سے بڑا اگر کوئی ولی اللہ قرار پائے گا تو وہ صدیق اکبر ہوگا، اس کے بعد فاروق کا درجہ ہوگا، اس کے بعد عثمان غنی کا درجہ ہوگا، اس کے بعد حیدر کرار کا درجہ ہوگا، اس کے بعد عشرہ مبشرہ کا درجہ ہوگا، اس کے بعد دیگر صحابہ کا درجہ ہوگا، اور اس کے بعد لیکن افسوس کی بات، ہمارے لوگوں نے سارے اولیاء لے جا کر کے بر صغیر میں دفن کر دیا۔ ان اللہ کے ولیوں کو ہم یاد ہی نہیں کرتے، ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ، اللہ کی قسم دھرتی پر کسی ماں نے مجھ سے زیادہ اللہ کی حقیقت کو جاننے والا کوئی بچہ نہ جنا ہے، نہ اللہ سے ڈرنے والا مجھ سے کوئی زیادہ۔ اور اللہ کا ولی بننے کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے میرے بھائی؟ اللہ کا تقویٰ کی ضرورت، اللہ کے خوف کی، اور انبیاء اس میں سب سے آگے۔ اور اس کے بعد جب امتیوں کی باری آئے گی تو وہ باری کہاں جا کر کے پہنچے گی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ہمیں ولایت کا انکار نہیں، ہمیں کرامت کا انکار نہیں، ہمیں اولیاء دین کا انکار نہیں، ہمیں معجزات کا انکار نہیں۔ یہ تو کوئی عقل پرست ہوگا، اہل حق کے گروہ ایسے نہیں ہیں، یہ عقل پرست لوگ ہیں جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، کرامات کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت معجزات اور کرامات کا انکار، اولیاء کا انکار نہیں کرتے۔ کرامت کا ظہور گزشتہ لوگوں میں بھی ہوا ہے، گزشتہ قوموں میں بھی ہوا ہے، کرامت کا ظہور صحابہ کرام میں بھی ہوا ہے، کرامت کا ظہور تابعین اعظام میں بھی ہوا ہے، کرامت کا ظہور آج بھی ممکن ہے، اور کرامت کا ظہور کل قیامت کی صبح تک ممکن ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، کتاب و سنت کا مطالعہ بول رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم لوگ کرامت کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم کرامت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کرامت کا ظہور گزشتہ قوموں اور امتوں میں بھی ہوا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے، آپ حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں نہیں پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی اور ان کے پاس جاتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، بے موسم کے پھل ان کے پاس۔ یہ کرامت کے باب سے تھا، اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو نوازتا تھا کھانے کے لیے۔ اور یہی مریم علیہ السلام جب بڑی ہوئیں اور بڑی ہو کر کے بلا شوہر کے وہ حمل سے ہو گئی اللہ کے حکم سے، اور اس کے بعد درد ذہ میں مبتلا ہوئیں، تو اللہ نے انہیں حکم دیا کہ تم آبادی سے باہر کسی کھجور کے درخت کے نیچے چلی جاؤ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، ایک عورت ذات کھجور کو ہلائے اور وہاں سے بلا موسم کے رطب کھجور اس کے لیے روزی حلال کی شکل میں کیا ہو، یہ کرامت ہے، اور ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہاں کا بادشاہ ظالم تھا اور یہ ایمان والے تھے، انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے نکل گئے آبادی سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سو سال تک انہیں بھوک اور پیاس کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ جب اللہ کے دین کی سلامتی کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے انسان قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، پھر اس کا آنکھ بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اور اس کرامت کا ہمیں انکار قرآن میں ہے، کون انکار کرے گا؟ یہ اگلی امتوں کے بارے میں سورہ بروج آپ پڑھتے ہیں، والسماء ذات البروج، راہب کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بادشاہ تھا جس کا جادوگر تھا، بوڑھا ہو گیا، اس نے کہا کوئی ذہین لڑکا دے دو، میں اسے جادو سکھا دوں، اور مختصر واقعہ لمبا ہے، اور اس نے جادو سکھانا بھی شروع کیا، لیکن وہ بچہ
कहीं किसी राहिब के पास जाकर के दीन सीखने लगा और उसको दीन राहिब से जो सीखा उसको वो बात समझ में आई कि हक़ यहाँ है, हक़ वहाँ नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ कि एक दिन वो जा रहा था, कोई जानवर सांप या शेर या जो भी रहा हो, अल्लाह के हुक्म से उसने कहा कि ऐ अल्लाह अगर राहिब का दीन सच्चा है तो इस कंकरी को इसकी हलाकत का क्या सबब बना दे। और उसने मारा तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ करामत को ज़ाहिर फरमाया, हमें इसका इनकार नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर और भी वाक़यात हैं। अहादीस रसूल को पढ़िए गुज़श्ता कौमों के ताल्लुक़ से। क्या आपको मालूम नहीं, उलमा बार बार बयान किए होंगे कि 3 आदमी गार में जा रहे थे सफ़र पर, बारिश होने लगी। अब बारिश से बचने के लिए पहाड़ के एक चट्टान का सहारा उन्होंने लिया और पहाड़ का चट्टान क्या हुआ, अल्लाह का करना, अल्लाह की मर्ज़ी, सरक गया और वो लोग उसमें क्या हो गए, फंस गए। और लोगों में तफसील है कि उन्होंने अपने आमाल सालिहा का वसीला बनाया और अल्लाह तबारक व तआला ने करामत ज़ाहिर की और अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर वहाँ से क्या हो गया। किसी ने इसका इनकार किया है और इसका इनकार करने की ज़रूरत, कोई अक़ल परस्त हो तो कहे, अहले हक़ तो इसका इनकार नहीं करते हैं। आइए और भी वाक़यात हैं, वक्त तेज़ी के साथ गुज़र रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो अम्बिया के बाद सबसे अफजल तरीन ग्रोह इस धरती पर पैदा किया था अल्लाह तबारक व तआला ने, उनके यहाँ भी करामतों का ज़हूर हुआ है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हैं, मेहमान आए। 3 मेहमानों को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर लेकर के गए। घर पे खाना कम था, इज़्ज़त भी बचानी थी, चराग गुल कर दिया गया। अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि तीनों मेहमानों ने अल्लाह के हुक्म से खाने में बरकत नाजिल हुई। याद रखना, यहाँ भी इख्तलाफ कब शुरू होता है, करामत में ताकत किसकी कार फरमा होती है, अल्लाह की, हाथ किसका होता है, वली का। वली को अख्तियार नहीं जब चाहे मदारी की तरह करामत दिखाने लगे। अगर ऐसा करता है तो ना वो वली है ना वो करामत के बाब से है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाने पर बुलाते हैं, अल्लाह के हुक्म से खाने में बरकत होती है और जब मेहमान खाना खा करके उठते हैं तो जितना था खाना उससे ज़्यादा खाना मौजूद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भी लेकर के हाजिर हुए। कौन इनकार करता है इस वाक़े का, सही हदीस मौजूद है। हम ना वलियों की विलायत का इनकार करते हैं ना हम उनकी करामतों का इनकार करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, 2 सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अपनी ज़रूरत को लेकर के हाजिर हुए, अपने किसी मसले को लेकर के रात देर गए तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लोग बात करते रहे। जब वो लोग वापस हुए तो रात तारीक थी, घुप अंधेरा था। एक की लाठी से बिल्कुल टार्च की रोशनी ज़ाहिर होने लगी ताकि अल्लाह के रसूल का ये साथी, अल्लाह का ये वली, जिंदा वली, हमारे यहाँ सारे वली मुर्दा मिलते हैं, अल्लाह का ये जिंदा वली, अल्लाह तबारक व तआला ने लाठी से करामत ज़ाहिर की, रोशनी फूटने लगी और जहाँ से दोनों का रास्ता अलग हुआ दोनों की लाठी से रोशनी फूटने लगी। रिवायात में सराहत है कि अब्बाद इब्न बशीर और उसैद इब्न हुज़ैर या गालिबन किसी और सहाबी का नाम, दोनों ही का नाम है। मेरे भाई और दोस्तों, हज़रत हंज़ला का वाक़या आप नहीं समझते, गसीले मलाइका हैं। आपको मालूम नहीं कि सहाबा में से ऐसे सहाबी हैं जब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं उसैद इब्न हुज़ैर तो फरिश्ते झुंड की झुंड शक्ल में उतरते हैं उनकी तिलावत को सुनने के लिए। और भी वाक़यात हैं जिससे कुतुब अहादीस में आपको मिल सकता है और आप सही वाक़यात को पढ़ सकते हैं। आइए सीरत की किताबों का भी मुताला करते हैं। सीरत की किताबों में जो वाक़यात मौजूद हैं, मुमकिन है किसी वाक़े पर सनदी एतबार से किसी ने कोई बहस की हो, लेकिन मेरे भाइयों सीरत की किताबों में वाक़यात मौजूद हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सारिया की क़ियादत में लश्कर रवाना किया। इस्लामी लश्कर नबरदाज़मा है दुश्मनों से। हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मनों के नरगे में घिर गए। उनको ऊँचाई की तरफ जाना फ़ौज के लिए फ़ौजी एतबार से ज़्यादा बेहतर था। एकाएक खलीफतुल मुस्लिमीन की ज़ुबान से आवाज़ निकलती है, या सारिया अल जबल, कि हज़रत सारिया जबल पहाड़ की तरफ तुम क्या करो, बढ़ जाओ। और गैबी आवाज़ टकराती है और हज़रत सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनते हैं और फ़ौज को लेकर के वो जो है पहाड़ी की तरफ क्या होते हैं, चले जाते हैं। उस ज़माने में ये बात अक़ल में आने वाली नहीं थी, लेकिन आज तो फ़ोन का ज़माना है, वायरलेस का ज़माना है और कैसे कैसे मैसेज दिए जाते हैं। अल्लाह ने अगर अपने किसी बंदे की गैबी ऐसी मदद की हो तो हमें उसमें इनकार की ज़रूरत क्या है।
آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مدینۃ الرسول میں زلزلہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ اٹھایا اور زمین پر پٹخا اور کہا اسکنی بحکم اللہ، اے مدینہ کی سرزمین تو اللہ کے حکم سے کیا ہو جا، رک جا۔ اور پھر مدینہ میں آج تک زلزلہ دوبارہ، یہ زندہ ولی تھے عمر، جو اللہ کے حکم سے زمین کو ٹھہرنے، میرے حکم سے رک جا نہیں کہا انہوں نے، بلکہ کیا کہا، اللہ کے حکم سے تو زمین ٹھہر جا۔ میرے بھائی اور دوستو، سیرت کی کتابوں میں اور بھی بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے، اور اس طرح کے ایک نہیں کئی ایک واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، افریقہ کے جنگلات میں انہیں چھاؤنی کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں مختلف زہریلے سانپ اور مختلف جنگلی جانور، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی کہتے ہیں جنگلی درندوں غراؤ نہیں، ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو جنگلی درندے وہاں سے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آج انسان نما درندہ خاص مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جب تک گالیاں نہیں دے لیتا، اپنے ایمان کی سلامتی نہیں پاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول کے ساتھیوں کو دکھ پہنچانے پر اس کی جنت کیا ہوگی، محفوظ ہو جائے گی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، بہت سارے واقعات ہیں کہ جو کرامت کے باب سے ہیں، سیرت کی کتابوں میں بھی ہیں اور تابعین کی زندگیوں میں بھی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اور قیامت تک اس کا عقلی طور سے بھی وقوع ممکن ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے اولیاء زندہ ہیں تو پھر کرامت کا ظہور بھی ان کے ہاتھوں ہونا کیا ہے، ممکن ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن میں نے آپ سے کہا اختلاف کہاں ہوتا ہے، جب تھوکوں کے بھاؤ کرامت بیان کی جاتی ہے۔ میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، میں کسی کا نام لینا نہیں چاہتا، لیکن آئیے میں آپ کے سامنے کچھ واقعات بیان کرتا ہوں جسے لوگ اپنے بزرگوں کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے، اپنے بزرگ کو ولی اللہ سب سے بڑا ثابت کرنے کے لیے ان کے تعلق سے کس طرح سے جھوٹ بیان کرتے ہیں اور اس کو کرامت کے نام پر بیان کرتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے حجت الخلف، اور کیا کیا صفات ان کے بیان کیے گئے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے رشتے کا، کس رشتے کا، علمی رشتے کا کوئی شاگرد آگ بوٹ پہ سوار ہو کر کے اللہ کے گھر جا رہا ہے زیارت کے لیے، اور سمندری جہاز سمندر کے اندر، سمندر کی بے پناہ وسعتیں، وہاں پر کہیں چٹان سے دو چار ہو جاتا ہے، قریب ہے کہ وہ سمندر کا میں جہاز ڈوب جائے، اور ان کا وہ شاگرد غائبانہ طور پر کہتا ہے اے میرے پیر روشن ضمیر، اس مشکل کی گھڑی میں اگر میں آپ کو نہ پکاروں تو کس کو پکاروں، مشکل کی گھڑی میں کس کو پکاروں، اللہ کو۔ یہ حجت الخلف ہیں، قدوۃ السلف ہیں، زبدۃ العارفین ہیں، اور کیا نام ہے، کیا کیا ان کے ولی اللہ کی دہائی دی گئی ہے، جس کو ابھی نام لے کر کے بیان کروں تو تکلیفیں ہو جائیں گی، شروع لوگوں کو پیٹ میں مروڑ پیدا ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، کہا یہ جا رہا ہے کہ جب شاگرد نے انہیں غائبانہ طور سے پکارا، بمبئی میں بیٹھے ہیں یہ بزرگ، غائبانہ طور سے آواز انہوں نے سن لی اپنے شاگرد کی اور بے چین ہو گئے، اور بلا کسی جہاز، بلا کسی سواری کے چل پڑے، غیب کی آواز بھی سن لی، چل پڑے۔ کہاں جہاز ہے، رڈار کیسے تھا ان کے پاس، پتہ کر لیا کہ سمندر میں کس جگہ جہاز ہے، اور کمر پہ بوڑھا انسان کہتا ہے کہ ہم نے جہاز کو اٹھایا اور ساحل پہ لگا دیا، اور آسانی سے جہاز پھر چل پڑا اور مکہ کے لیے کیا ہو گیا، روانہ ہو گیا۔ 2 دن گزرتا ہے، خادم خدمت میں لگا ہے اور پوچھتا حضرت یہ کمر کیسے چھیل گئی ہے، کہا مت پوچھو۔ جب بار بار اصرار کرتا ہے تو کہتے ہیں بزرگ بہت شرما کر کے، لجا کر کے کہ مت پوچھو۔ اچھا جب پوچھ ہی رہے ہو تو میں بتائے دیتا ہوں، تمہارے علمی سلسلے کا ایک ساتھی، ایک شاگرد جا رہا تھا اس کے لیے، اس طرح مشکل سے 2-4 تھا، اور اس نے جب مجھے پکارا تو میں بے چین اٹھا، اور اس کی مدد کے لیے اگر نہیں میں پہنچتا تو جہاز کیا ہو جاتا، ڈوب جاتا۔ میرے بھائی اور دوستو، غیب کا علم کس کو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اگر کوئی اپنے کسی بزرگ کے تعلق سے غیب کا علم بتا رہا ہے کہ وہ جان گئے، آواز انہوں نے غیبی سنی، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ انہوں نے آ کر کے ایک بوڑھا انسان ہونے کے باوجود جہاز کو اٹھا کر کے ساحل پر ڈال دیا، یا اس جگہ ڈال دیا جہاں سے آسانی سے چلے، تو آخر کمر کیوں چھل گئی؟ شاید خدمت منظور تھی، مخدوم جہاں کو خدمت منظور تھی، تاکہ اپنے اس مزدور سے، اپنے اس نوکر سے خدمت کروانی مقصود تھی، ورنہ خراج بھی ان کو نہیں آتا۔
اب میرے بھائی اور دوست، اگر اس طرح کے واقعات کو کشف و کرامات کے نام پر، کسی بزرگ کی ولی اللہ ثابت کرنے کے نام پر بیان کیا جائے گا تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے واسطے ان واقعات کو اپنی کتابوں سے نکال دو، چاہے وہ شمائل امدادیہ ہوں، چاہے وہ صفحات فلانیہ ہوں۔ اگر یہ چیزیں تمہارے یہاں ہیں تو اپنے بزرگوں کی بزرگی کی حفاظت میں ان کو موجود مت رکھو، ان واقعات سے برات کا اظہار کرو کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر یہ واقعات تمہارے یہاں موجود ہیں اور تمہارے خیالات ہیں کہ ایسی باتیں ممکن ہیں تو پھر فتویٰ مشین گن کی شکل میں دوسروں کی طرف ہی مت لگاؤ کہ فلانے بدعتی ہیں، فلانوں کے عقائد میں فساد ہے، بلکہ تمہارے عقائد پر بھی کیا ہوتا ہے؟ سوال اٹھتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو معلوم ہے شہید کا مقام کیا ہے، اور شہادت کا جو مقام جنہوں نے حاصل کیا اس میں سب سے اول میں کون لوگ ہیں؟ بدر و احد کے شہداء، اور اس میں بھی سید الشہداء کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ لیکن ہندوستان میں میدان بالا کوٹ میں اگر کسی خاص طبقے کا کوئی انسان شہید ہو جاتا ہے تو اس کی بزرگی دیکھیے، اس کی کرامت دیکھیے، اور اس کے اوصاف کیسے بیان کیے جا رہے ہیں اس کو سنیے۔ صوبے دار صاحب، نام لے لوں گا تو آپ کہیں گے فلان، کسی خاص مشہور شہر کے، فرماتے ہیں کہ سید حسین صاحب کے لشکر میں میرا بیٹا بیدار بخت ایک دن تہجد کی نماز میں مشغول تھا، اور پورے لشکر کے ساتھ جس میں مولانا اسماعیل دہلوی اور سید احمد جو اس تحریک کے روح رواں تھے، اور ان کا بیٹا سب گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ گئے، اور وہاں جب آئے تو اس بیٹے نے کہا ابو جان ذرا چٹائی بچھا دیے، حضرت جی تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے چٹائی بچھائی اور وہ سب بیٹھ گئے وہاں پر، اور انہوں نے پھر اپنے بیٹے سے سوال کیا جو بیٹا شہید ہو چکا ہے کہ بیٹا تمہیں تلوار کہاں لگی تھی؟ اس نے اپنا موکھڑا ہٹایا، کہا ابو تلوار یہاں لگی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا وہ زخم، کہا بیٹا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، رہنے دو رہنے دو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں آگے بزرگ کہ مجھے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، لیکن جب میں صبح گیا تو دیکھا کہ چٹائی پر خون کے نشانات کیا تھے؟ موجود تھے۔ اللہ اکبر! اگر کسی خاص طبقے کا کوئی انسان ہو جائے تو وہ بدر و احد کے شہداء پر بھی کیا ہو جاتا ہے؟ بھاری ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اسلام نے مرنے کے بعد کیا عقیدہ دیا ہے برزخی زندگی کے تعلق سے؟ مرنے کے بعد ایک انسان کی برزخی زندگی، ہم شہداء کی بے حرمتی نہیں کرتے، ہم شہداء کو مذاق نہیں بناتے، لیکن کسی شہید کی شہادت کو اور اس کے مقام کو اور شہداء پر فوقیت دینے کے لیے اس طرح خرافات کہا جائے اور اس طرح کی بکواس کہی جائے، یہ میرے بھائی اور دوستو یہ کرامت نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس طرح کے واقعات کو کتابوں سے نکال دینا چاہیے، چاہے جتنے سندوں کے ساتھ یہ واقعہ کیا کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا عقیدہ کیا ہے مسلمانوں؟ مرنے کے بعد ایک مسلمان کی کیا زندگی شروع ہوتی ہے؟ برزخی زندگی۔ برزخی زندگی سے کوئی انسان لوٹ کر کے نہ انسان نہ اس کی روح گھر آتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے روحیں بھٹکتی ہیں، روحیں واپس آتی ہیں، تو یہ عقیدہ ہندوانہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ یبعثون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے اول من ينشق عنہ القبر، میری قبر سب سے پہلے پھٹے گی۔ برزخی زندگی ہے، کوئی شخص یا اس کی روح اپنے گھر آئے، اس کی بیوی سنورے، کسی 15 شعبان کی رات یا کسی اور شعبان کی رات، اور اس طرح کا تصور کہ اس نے ہمیں چہرہ دکھایا اور وہاں خون کے اثرات تھے۔ خواب میں کوئی چیز دیکھی آپ نے، ہمیں اس سے اعتراض نہیں، لیکن کہتے نہیں صبح جب میں گیا تو وہاں دیکھا کہ خون کے اثرات کیا تھے؟ موجود تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ کرامت کے نام پر بیان کیا جاتا ہے تو مجھے اس سے اختلاف ہے، یہ تھوک کے بھاؤ کرامت میں سے، آپ کو تکلیف ہو یا نہ، لیکن حق بیان کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ آئیے مشہور زمانہ کتاب کے کچھ صفحات کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ ابو علی بازوری کے تعلق سے لکھا جا رہا ہے کہ ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ ایک انسان عید کے دن میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے کوئی پاک جگہ بتا دیجئے جہاں میں مر جاؤں۔ مرنے کے لیے کیا جگہ ڈھونڈا جا رہا ہے؟ پاک جگہ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا عام آدمی ہے اور میں نے کہا ساری جگہیں پاک ہیں، کہیں بھی مر جاؤ۔ چنانچہ وہ آیا گھر کے صحن میں، برآمدہ جسے بولتے ہیں، اور ایک کونے میں گیا اور پاؤں پسارا اور اس کے بعد وہ مر گیا۔
کہتے ہیں جب وہ مر گیا تو مجھے اس کی حالت پر پیار آیا، ترس آیا، اس کی غربت پر، اس کی صورت پر، اور میں نے اس کا کفن دفن کرنے کے لیے تیاری کی، اور میں نے اس کو کفن پہنا کر کے قبر میں اتارا۔ قبر میں بھی جب میں نے اس کو لٹایا تو مجھے ترس آ گیا کہ لاؤ اس کا چہرہ زمین پر ٹچ کر دوں تاکہ باری تعالیٰ کو اس پر رحم آئے۔ کہتے ہیں جب میں نے اس کی گرہ کھولی اور اس کی ناک کو زمین پر ٹچ کرنے کی کوشش کی تو اس نے آنکھ کھول دی، تک آنکھ کھولی، گویا ہوا اللہ کے اولیاء مرتے نہیں ہیں۔ جی ہاں، ایک خاص طبقہ ہے جو دوسروں پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتا ہے، اپنے بزرگوں کے تعلق سے کہتا ہے کہ اللہ ان کے اولیاء مرتے نہیں ہیں، مرنے کے بعد بھی بات کرتے ہیں۔ آنکھ کھول کر کے اس نے کہا کہ آپ نے جو میرے مرنے کے تعلق سے ہمدردی دکھائی ہے، مجھے پاک جگہ جی ہے، احسان کیا ہے، قیامت کے دن اپنی پرسنالٹی کی بنیاد پر، بہت بڑا پہنچا ہوا فقیر ہوں میں نہیں، اپنی پرسنالٹی کی بنیاد پر اللہ کے ہاں آپ کی کیا کرواؤں گا؟ بخشش کرواؤں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا بتائیں کہ اس دن کے بارے میں قرآن و سنت کے نصوص کیا کہتے ہیں کہ لوگ پریشان ہوں گے، سوا نیزے پر سورج ہوگا، لوگ انبیاء کے پاس ہوتے ہوتے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کے لیے یوں نہیں بڑھیں گے، سجدے میں گر جائیں گے، اللہ اجازت دے گا، اور اس کے بعد امت کے حق میں آپ کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ دختر رسول پریشان ہے، غموں کا تاب نہیں لا پا رہی ہیں، سوکھ کر کے کاٹا ہو گئی، کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہو جا رہا ہے، لیکن انہوں نے آنکھ کھول کر کے نہیں کہا کہ بیٹی ڈرنے کی کیا بات ہے، چنتا کرنے کی کیا چیز ہے، تمہارا باپ نبی ہے، آنے والی ہو میرے پاس۔ آنکھ کھول کر کے تھوڑا بات کر لیے ہوتے اور کہے ہوتے میں اپنی پرسنالٹی سے نبی ہوں، تمہاری بخشش کرا دوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت۔ یہ کیسے ولی ہیں؟ یہ اللہ کے ولی ہیں؟ یہ کوئی شیطان رہا ہوگا جس نے اس قسم کی گستاخانہ بات کہی، اور اسے کتابوں میں نہیں، خاص کتابوں میں، اور ان کتابوں کے پڑھنے کے لیے بیعتیں بھی لی جاتی ہیں۔ فضائل صدقات کھولیے، 667 صفحہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، لگے ہاتھوں ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں۔ اسی کتاب کے اندر ایک واقعہ اور موجود ہے کہ کوئی مالکی بزرگ تھے، اپنے کسی استاذ کے ساتھ، کہتے ہیں میں کافی دنوں تک رہا۔ استادی شاگردی میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ خاص خطیبان ہیں جو بیان کیا کرتے ہیں، میں ان سے دور رہتا ہوں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن استاد نے مجھ سے کہا کہ میرے محترم شاگرد، ایک ہفتے کے بعد یعنی اگلی جمعرات کو میں مغرب کے بعد کیا کر جاؤں گا؟ وفات کر جاؤں گا، اور دیکھو تم جا رہے ہو آج، بھول مت جانا، ضرور تم جو ہے کیا نام ہے میرے جنازے میں کیا ہونا؟ شریک ہونا۔ آپ ذرا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ ڈاکٹر جو بہت ماہر ہوتا ہے، بالکل کنڈیشن دیکھ لیتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ اندازہ یہ ہے کہ ایسی سچویشن ہے، بقیہ چمتکار ہو سکتا ہے، مرضی اللہ کی ہے کس کی وفات ہو نہ ہو، لیکن کنڈیشن مریض کی ہے۔ یہاں بزرگ فرما رہے ہیں کہ اگلے جمعرات کو، وہ بھی مغرب کے نماز کے بعد کیا ہوگی؟ میری وفات ہوگی۔ یہ بھی پیشین گوئی فرماتے ہیں کہ دفن میرا اگلے دن ہوگا، جمعہ کی نماز کے بعد۔ اور بزرگ فرما رہے ہیں کہ میں بھول گیا، اور جب مجھے صبح یاد آیا اچانک تو میں بھگا دوڑا، اور راستے میں لوگوں نے کہا دوڑنے کی بات نہیں، جنازہ ان کا جمعہ کی نماز کے بعد ہوگا، لیکن میں نہیں مانا، وہاں تک گیا اور میں نے ان کے مرنے کی کیفیت دریافت کرنی چاہے۔ اب یہاں دیکھیں خرافات کیا شروع ہو رہی۔ کہا کہ جب میں وہاں پہنچا، پڑھ کے بتائیں یعنی ٹائم نہیں، چلے ٹھیک۔ تو وہاں بتا رہے ہیں کہ وہاں جب میں پہنچا تو میں نے معلومات کرنے کی کوشش کی کہ حضرت کی وفات کیسے ہوئی۔ حضرت نے کہا تھا مغرب بعد میری کیا ہو جائے گی؟ وفات ہو جائے گی۔ شاگرد کہہ رہا ہے کہ میں نے وہاں جان کر کے اس آدمی سے حالت دریافت کی جس کے سامنے ان کی وفات ہوئی۔ کہا مغرب کے بعد فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آئے اور جان قبض کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے فرشتوں سے کہا رک جاؤ بھائی، ایک چیز کا تمہیں حکم ہے میری روح قبض کرنے کا، اور ایک چیز کا مجھے حکم ہے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں نماز پڑھ لینے دو۔ چنانچہ انہوں نے تازہ وضو کیا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد فرشتوں کو آرڈر دیا کہ اب آؤ میری جان قبض کر لو۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت اگر آ جائے تو کوئی انسان ایک سیکنڈ کے لیے مہلت
نہیں پا سکتا۔ لیکن بزرگ کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، بزرگ نے باقاعدہ فرشتوں سے بات کی اور کہا مجھے مہلت دیا جائے۔ اور یہ کیسا بزرگ ہے جو بتاتا تبا کوئی بزرگ، کسی بزرگ کے پیچھے وہ جا رہے تھے سمندر میں، کھٹا کھٹ چلے جا رہے تھے اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بزرگ صاحب، اور پیچھے سے ایک انسان آیا اور اس نے دیکھا کہ یہاں نہ کوئی ناؤ نہیں ہے اور دیگر چیزیں نہیں ہیں، اور میں کیا کروں؟ کہا کہ جو ہے، میں نے کہا کہ حضرت میں کیا کروں؟ کہا میرا نام جپتے ہوئے تو چلا، اور میں بھی کھٹا کھٹ جو ہے سمندر پہ پار ہونے لگا، اور جب میں بیچ مجھدھار میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بزرگ اللہ کا نام لے رہے ہیں اور میں ان کا نام لے رہا ہوں، شرک کر رہا ہوں، اس ناطے میں بھی اللہ کا نام پکاروں۔ جیسے میں نے اللہ کا نام لیا ڈوبنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ہم نے کہا رے بزرگ بچائیے، کہا بے وقوف ابھی تو مجھ تک نہیں پہنچا ہے، تو اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، میرا نام لیتا ہوا آسانی کے ساتھ چلا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ کرامات ہیں، یہ شرکیات ہیں، یہ جٹلیات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ مارنے کی کوششیں ہیں، اور اس طرح کے تمام چیزیں حفوات اور بکواس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور اگر واقعی معنی میں کہیں ایسا کوئی چیز نظر آ جائے تو یاد رکھیں وہ شعبدہ بازی ہے، وہاں جادوگری ہے، وہاں لوگوں کی نظر بندی ہے، اور وہاں کوئی نہ کوئی شیطانی حرکت ضرور پیش آئی ہوگی، ورنہ ایسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ کبھی کبھار پتھر دودھ پینے لگتے ہیں، اور کبھی کبھار آپ دیکھو گے کہیں پر کوئی چمتکاری انداز کی چیز جوگیوں کے ہاتھوں ہو جاتی ہے، سادھوؤں کے ہاتھوں ہو جاتی ہے، اور راہبوں کے ہاتھوں ہو جاتی ہے، تو کیا اس کو ولی اللہ مان لیا جائے گا؟ اور کیا اس چیز کو کرامت تصور کر لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھے، اور رب کریم سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اعمال صالحہ کی دولت سے نوازے، ہمیں فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، لوگوں کے حقوق اللہ کے حقوق کے ساتھ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔